اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ حاضرین محترم، خداوند عالم نے رسول خدا کی اہل بیت، رسول خدا کے قریبیوں سے محبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اجر رسالت یہی ہے کہ رسول خدا کی اہل بیت، رسول خدا کے قریبیوں کے ساتھ محبت اور مودت کو اختیار کیا جائے۔ تو کل عرض کیا تھا کہ رسول خدا کی اہل بیت سے مراد وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے ذمہ خداوند عالم کے دین کی حفاظت کرنا ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں، منحرفین اور تحریف کرنے والوں اور دین میں بدعات ایجاد کرنے والوں سے دین کی حفاظت کریں۔ معصوم ہستیاں ہی رسول خدا کی اہل بیت ہیں، جن سے محبت اور جن کی ولایت کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل سنت کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کانا حب آل محمد رفضن، کہ اگر آل محمد کی محبت سے انسان رافضی ہو جاتا ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، تو یہ دونوں جہانوں کے لوگ گواہ ہو جائیں، انی رافضو، کہ میں شافعی آج کے بعد رافضی ہو گیا۔ اور پھر اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے درود کو فرض قرار دیا ہے، اور وہ بھی اپنی نماز فریضہ میں جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں آل محمد پر درود نہیں بھیجتا،
اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو انسان کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آل محمد کی محبت ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں مکلف پیدا کیا ہے۔ واجبات انسان کے ذمہ ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے واجب ہیں کہ ان کو ادا کرو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ نے ایک دن مقرر کیا کہ جس دن اللہ تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، زندگی کا، کہ میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی، میں نے تمہیں دولت عطا کی تھی، یہ صحت اور دولت تم نے میری راہ میں خرچ کی ہے، میری محبت میں خرچ کی ہے، یا میری دشمنی میں خرچ کی ہے۔ اور وہاں ایک میزان نصب ہوگا جس پر لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، تو ہر شے کا میزان اپنا ہوتا ہے۔ جس طرح بخار ہو جائے تو بخار کو چیک کرنے کے لیے اس کا میزان تھرمامیٹر کے ذریعے ہے، اسی طرح کسی کو شوگر ہے تو شوگر کو دیکھنے کے لیے اس کا اپنا میزان ہے، کوئی جنس وزن کرنی ہے تو اس کا میزان اپنا ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا ہو تو اس کا میزان اپنا ہے، تو ہر شے کا میزان ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ نے جس انسان کو اس دنیا میں مکلف پیدا کیا تھا اس کے لیے بھی ایک میزان، ایک ترازو لگا دیا ہے۔ اب دنیا میں عام رائج جو ہے میزان، وہ ایسا میزان ہے کہ جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں جنس کو رکھتے ہیں تو دوسرے میں پیمانے کو رکھا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جو میزان نصب ہوگا اس میزان میں ایک میں تو ہماری نیکیوں کو رکھا جائے گا، تو دوسرے پلڑا میں کس چیز کو رکھا جائے گا؟ تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے پلڑا میں ہماری برائیوں کو رکھا جائے گا، لیکن اللہ کی ذات عادل ہے، وہ نیکی کو برائی کے ساتھ وزن مقابلہ میں وزن نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ اس کا انصاف نہیں ہے کہ ایک طرف نیکی ہو دوسری طرف بدی کو رکھ کر وزن کیا جائے، یہ عادل نہیں ہے، اور خداوند عالم کی ذات عادل ہے۔ تو پھر میزان کو نصب کرے گا تو ایک پلڑا میں نیکیاں تو دوسرے پلڑا میں کس چیز کو رکھا جائے گا؟ تو چلتے ہیں رسول خدا کے دروازہ پر کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ جب قیامت کے دن میزان نصب ہوگا، ایک پلڑا میں ہماری نیکیوں کو رکھا جائے گا تو دوسرے میں کس چیز کو رکھا جائے گا؟ تو رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو میزان نصب ہوگا اس کے ایک پلڑا میں تمہاری نیکیوں کو رکھا جائے گا اور دوسرے میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو رکھا جائے گا۔ اب جس کی نیکیوں کے ساتھ علی کی ولایت ہوگی، جس نیکیوں کے ساتھ علی کی محبت ہوگی، ان نیکیوں کی جزا مل جائے گی، اور جن نیکیوں کے ساتھ علی کی محبت نہیں ہوگی ان نیکیوں کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن میزان کے بعد، میزان سے فارغ ہونے کے بعد ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، اور لوگ پل صراط بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔
پل صراط نصب کیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی، اور اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے نیچے ہے جہنم، جو گزرے گا وہ گزر جائے گا، جو نہیں گزر پائے گا وہ کٹ کر نیچے گرے گا اور نیچے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی نیچے گرا اور جہنم میں چلا گیا تو وہاں بچنے کے لیے بھی اللہ نے اور اللہ کے پاک حبیب نے ہمارے لیے حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ تو رسول خدا کا ارشاد ہوتا ہے لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، کہ قیامت کے دن کوئی بھی پل صراط کو عبور کر کے جنت میں نہیں جا سکتا مگر وہی جائے گا جس کے پاس علی کا لکھا ہوا نامہ ہوگا۔ تو علی کی مہر لگی ہوئی ہے تو آپ پل صراط کو عبور کر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جب آپ حساب کتاب دے چکیں گے تو پھر آخر میں آواز آئے گی کہ جاؤ جنت میں، تمہاری نیکیاں بہت زیادہ، برائیوں پہ نیکیاں چھا گئی ہیں، جنت میں جاؤ۔ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے کہ پیچھے سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو اس لیے کہ ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا؟ تو ہم چلتے ہیں مفسرین قرآن کے پاس کہ بتائیے کہ وہ سوال کیا ہے کہ جو سب سے آخر میں ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ تو تمام مفسرین با یک زباں ہوتے ہیں، اور شیعہ سنی فریقین کے مفسرین نے لکھا، بلکہ ابن حجر مکی جیسا دشمن اہل بیت شخص لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے ان ولایت علی ابن ابی طالب، سوائے کے مہرگہ میں لکھتا ہے کہ وہ سوال جو قیامت کے دن آخری سوال ہے وہ کیا ہے؟ اے ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اگر اس کے دل میں علی کی ولایت ہے، علی کی مودت ہے، علی اور اولاد علی کی محبت ہے تو جنت میں جانے دو، اگر ان کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، یہ علی کی ولایت نہیں رکھتا تو جنت نہیں جہنم میں جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور رسول کی رسالت کا اجر عطا کرتے ہوئے اس اجر رسالت کی بنا پر ہم اہل بیت سے محبت اختیار کریں، ہم اہل بیت سے مودت اختیار کریں، لیکن دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر سوائے چند لوگوں کے کثرت نے آل محمد کے حق کو نہیں پہچانا، اور بی بی مخدومہ کائنات، مخدومہ دو عالم، سیدہ صدیقہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا ایک لقب ہے المجہولت قدرہا، جس کی قدر و منزلت مجہول ہے۔ دنیا والوں کو بی بی کی قدر و منزلت کا علم نہ ہو سکا، اور یہی قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کا منظر ہے معاشر کا میدان بپا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک کے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں کہ آواز آتی ہے ہاتف غیبی کی، یا اہل محشر، اے محشر والو،
غضوا ابصارکم وانکسوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور گردنوں کو جھکا لو، حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد، کس لیے اپنی نظروں کو جھکا لیں، کس لیے اپنی گردنوں کو جھکا لیں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں فاطمہ بنت رسول خدا تشریف لا رہی ہے۔ جنتی ناکوں میں سے ایک ناکہ کے اوپر حوران جنت کے اور فرشتوں کے حالہ میں صدیقہ طاہرہ میدان محشر میں آ رہی ہے، اور ساتھ منادی ندا دے رہا ہے کہ لوگو اپنی آنکھوں کو بند کرو اور ادب سے اپنی گردنوں کو جھکا لو، کیونکہ میدان میں صدیقہ طاہرہ نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تو زہرا آ رہی ہے۔ ارے دنیا میں تو دنیا والوں نے اس کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا، آج اللہ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کی موجودگی میں فاطمہ کی عظمت دکھانا چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو اور گردنوں کو جھکا دو، کیونکہ فاطمہ آ گئی میدان میں۔ تو حضرت آدم پوچھیں گے کہ منادی فاطمہ تو میری اولاد ہے، کیا میں بھی ابو البشر ہونے کے ناطے آنکھوں کو بند کر لوں؟ آواز آئے گی، ہاں آدم اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور گردن کو جھکا دو۔ یہ منادی آگے بڑھے گا حضرت ابراہیم کے پاس سے، تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے منادی بتا، فاطمہ تو میری ذریت ہے، میری ذریت میں سے ہے، کیا میں بھی آنکھوں کو بند کر لوں؟ کہا جائے گا ہاں یا ابراہیم خلیل خدا، آپ بھی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یہ منادی چلتا ہوا وہاں پہنچے گا جہاں رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہے۔ پوچھیں گے کہ اے منادی، فاطمہ میری بیٹی ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، کیا میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لوں؟ تو منادی رو کے عرض کرے گا، یا رسول اللہ آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اس لیے کہ آج فاطمہ جس انداز سے آ رہی ہے آپ سے دیکھا نہیں جا سکے گا۔ وہ انداز کیا ہے؟ بی بی کے سر پہ حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، اور بی بی میدان محشر میں آئے گی اور چلتے چلتے اللہ کے عرش کے پاس پہنچے گی، عرش کے پائے کو پکڑ کر بی بی کہے گی، یا عدلو و یا حکمو، اے عادل بادشاہ، احکم بیننا و بین من ظلمنا، اے اللہ، اے عادل بادشاہ بتا کہ میرے حسین کا کیا قصور تھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی گرم ریت پر شہید کر دیا گیا۔ اے عادل بادشاہ بتا میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا، اور 6 ماہ کی عمر میں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا، تیرے جفا سے مارا گیا۔ اے عادل بادشاہ میری بیٹی زینب اور ام کلثوم کا کیا قصور تھا کہ جن کو بھائیوں کے شہید ہو جانے کے بعد بے پلان اونٹوں پر ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر قید کیا گیا، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام
بازاروں میں درباروں میں پھرایا گیا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کی عدالت میں امام کے مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ کی جانب سے آواز آئے گی فاطمہ، اور تیرا لقب تھا المجہولت قدرہا، اور جس کی قدر و مقام کو دنیا والوں نے نہیں پہچانا، آؤ آج میں دنیا والوں کو تیری قدر بتاتا ہوں۔ فاطمہ جس جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو اور اسے جنت میں بھیجتی جاؤ، آج تو شافعہ ہے، آج تیری شفاعت قبول ہے، جسے چاہتی ہے جنت میں بھیج دے۔ بی بی جنت میں قدم رکھنا چاہے گی کہ بی بی کہے گی پروردگار کیسے جنت میں چلی جاؤں، ابھی تو وہ نہیں آئے، ابھی وہ جنت میں نہیں آئے جو میرے بیٹے کے غم میں غم مناتے تھے، صفے ماتم بچھاتے تھے اور میرے حسین کا ماتم کرتے تھے اور میری بیٹیوں کے غم کو مناتے تھے۔ جب تک عزادار نہیں آئیں گے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ آج میں نے شفاعت کا تجھے حق دے دیا ہے، جسے چاہتی ہے جنت میں داخل کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیئ